نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی ایک صورت بنائی ہے اور ایک حقیقت بنائی ہے۔ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں ان کی صورتیں بسا اوقات ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شیر اور شیر ہے، بات کو ذرا سمجھیے گا، شیر اور شیر ہے، لکھنے میں دونوں ایک جیسے آتے ہیں کہ شیر لکھا جائے تو بھی شین یا اور را لکھا جاتا ہے، اور اگر شیر لکھا جائے تو بھی شین یا اور را ہی لکھا جاتا ہے، لیکن ان کے حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ شیر ایک درندے کو کہا جاتا ہے جسے دیکھتے ہی انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور شیر اس دودھ کو کہا جاتا ہے جس کو چھوٹا سا بچہ بھی اپنے منہ سے لگا کر پی لیتا ہے۔ بیائی اسی طرح میرے دوستوں، گنے کی فصل کھڑی ہو اور بانس کی فصل کھڑی ہو، دور سے دیکھنے میں دونوں ایک جیسی ہی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں کی حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ گنا جو ہوتا ہے وہ اندر سے مٹھاس سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور بانس جو ہوتا ہے وہ اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی مٹھاس نام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، دو انسان ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، لیکن میرے دوستوں ان کی حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے کہ ایک کافر ہوتا ہے، دوسرا مسلمان، ایک اندر سے منافق ہوتا ہے تو دوسرا صاحب ایمان، کیونکہ شکلیں تو دونوں کی ایک جیسی ہیں، لیکن دل جو ہے وہ انسان کی حقیقت اور اصل چیز ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دل کو بنانے کی مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میرے دوستوں یہ جو دل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا ہوں، لیکن ایک میں مومن مسلمان کے دل کے اندر سما جاتا ہوں۔ اب میرے دوستوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہنا ہو اس جگہ کو مجھے اور آپ کو صاف بھی رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک عورت ہے، وہ اپنے گھر کو صاف کرنے میں کتنا وقت لگا لیتی ہے۔ ڈیڑیا گھر ہوگا یا سائڈ روم 2 کمروں کا گھر ہوگا، لیکن یہ عورت صفائی کے اندر 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا دیتی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی اتنا وقت صفائی میں کیوں لگ رہا ہے، تو وہ عورت آپ کو یہ جواب دے گی کہ یہ صفائی میں اپنے خاوند کے لیے کر رہی ہوں، اگر گھر صاف ہوگا تو میرا خاوند کام سے آ کر خوش ہوگا، اور اگر گھر صاف ستھرا نہیں ہوگا تو میرے خاوند کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ جب ایک عورت میرے دوستوں اپنے خاوند کو راضی کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے اپنے گھر کو روزانہ صاف کرتی ہے، تو یہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ روزانہ آ کر بستے ہیں، اس دل کو مجھے اور آپ کو صاف کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ قلب عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کا جو دل ہے وہ بیت عرش اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی عرش والے کا یہ گھر ہے اور بیت ہے۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگو، انسان اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ جو انسان اپنے دل کو صاف رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر سما جایا کرتے ہیں۔ اب ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ یار جب یہ دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خود ہی کیوں نہیں صاف کر لیتے، ہمیں کیوں صاف کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو بات سیدھی سی ہے میرے دوستوں، علماء اکرام فرماتے ہیں اس کے جواب کے اندر کہ اگر کوئی آدمی اپنا گھر مالک مکان کسی کو عاریتن یعنی کرایہ وغیرہ پر دیتا ہے، اب وہ کرایہ دار اس کو کرایہ بھی دیتا ہے اور گھر کا مالک بھی نہیں بنتا ہے، تو مالک مکان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ روزانہ آئے اور آ کر اس گھر کو صاف کر کے چلا جائے، بلکہ مالک مکان کرایہ دار کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی یہ گھر میں تجھے دے رہا ہوں، جس حالت میں دیا ہے اسی حالت میں واپس لوں گا، روزانہ اس کی صفائی ستھرائی تیرے ذمہ ہوگی۔ بیائی اسی طرح میرے دوستوں یہ جو دل ہے میرے اور آپ کے پاس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عاریتن دی ہوئی چیز ہے، ادھار کی چیز ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بکاؤ مال ہیں، ہم جو ہیں بکاؤ مال ہے، ایمان لانے کے بعد اب ہم اپنے نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جو ایمان والے ہیں ان کی جو جان ہے اور ان کا جو مال ہے وہ ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہ جو جان مال ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور اس کے بعد جب میری اور آپ کی مہلت مکمل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ یہ جان دوبارہ اپنے ہاتھ میں لینے والا بن جائے گا۔ اس لیے میرے
میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو اپنے دل کو خود ہی صاف کرنا پڑے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دل کو صاف کیسے کیا جائے، تو یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے صاف ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ابرا بادشاہ جو تھا، وہ بدبخت جب بیت اللہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ابابیل پرندوں کو بھیجا، اور انہوں نے کنکریاں برسا کر جو ہے اس کے پورے لشکر کو ایسا برباد کیا کہ فجعلہم کعصف مأکول، وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ بھنا ہوا کوئی بھوسا ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں، یہ دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ شیطان جو ہے ابرہ کی طرح آتا ہے اور اس دل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اس دل کے اندر بیٹھ کر اس کو اس کی خواہشات کا غلام بنا دوں، اس کو اس کی نفسانیات کا غلام بنا دوں اور اس کو رب رحمان سے دور کر دوں۔ لیکن جب مسلمان لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے اپنے دل کے اوپر، تو یہ بدبخت خود بخود دل کو چھوڑ کر بھاگنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ صبح شام 100 مرتبہ کلمے کا ورد کرتا ہے، جو آدمی اہتمام کے ساتھ صبح و شام 100 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے گمراہی نکال کر نورانیت اس کے دل کے اندر پیدا فرما دیتی ہے۔ انتہائی درجہ آسان کام ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل کر اپنی دکان، مکان، فلیٹ تک جائیں گے، اگر تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا ویسے انگلیوں پر گنتے چلے جائیں تو بھی کلمہ 100 مرتبہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ لوگوں یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے اور اسے تم اپنا دشمن سمجھ کر بھی رکھو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن سمجھ کر بھی رکھو۔ اس لیے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شیطان ایسا بدبخت دشمن ہے جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، اور نہ ہی انسان کو اللہ کی ذات سے دور کرتے کرتے یہ کبھی بھی تھکتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان ایسا بدبخت دشمن ہے کہ یہ رشوت بھی قبول نہیں کرتا، اور جب تک انسان مکمل طور پر اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہو جاتا، مکمل طور پر اللہ سے دور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ انسان کو چھوڑتا نہیں، اور جب دیکھتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر چکا ہے تو پھر یہ اس سے کہتا ہے کہ اب میرا تجھ سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسی کی بات عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، لیکن وہ ملعون جو تھا شیطان، وہ تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی حوا جو ہے وہ جنت میں رہو، فکلا من حیث شئتما، جو تمہارا دل چاہے تم کھاؤ پیو عیش کرو، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن دیکھ اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے کھانا کھانے کی، پھل کھانے کی تجھے ممانعت ہے، اس کے علاوہ پوری جنت تجھے چھوٹ ہے، جہاں سے جو چاہے تو کھاتا چلا جائے۔ روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام جب جنت میں آئے، اب جنت میں عبادت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، رکوع، سجدہ، قیام، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کو دیکھتے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیحات، کوئی تقدیسات کر رہا ہے، ان کے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی توفیق دے کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں۔ اب شیطان نے دیکھا کہ دل میں کوئی بات پیدا ہو رہی ہے، پھر کبھی سوچنے لگتے یار یہ جنت کی نعمتیں میرے پاس ہمیشہ رہیں گی یا نہیں۔ اب جب شیطان نے دیکھا کہ آدم کے دل کے اندر فرمایا کہ تھوڑی بہت کھلبلی اور تھوڑا بہت ولولہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ فوراً آدم علیہ السلام کے پاس آیا کہ آدم تو عبادت کرنا چاہتا ہے، اس جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، ملک لا یبلا، تجھے یہ جنت ایسی ملے گی کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا میری بھی چاہت یہی ہے، میں کیا کروں؟ کہا تو ایسا کر، وہ جو درخت تجھے اللہ نے منع کیا ہے نا پھل کھانے کا، تو اس کا پھل کھا لے۔ آدم علیہ السلام نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے منع کیا، میں کیسے ہوں؟ کہا انی لکما لمن الناصحین، ارے میں قسم اٹھاتا ہوں اسی رب کی، میں تو تیرا اور حوا کا جو ہے وہ بہت بڑا نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں میں تمہارا، میں کوئی تمہیں برائی کی طرف، جیسے ہی تو وہ پھل کھائے گا نا یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ تجھے ملنے والی بن جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بدبخت نے اتنی قسمیں کھائیں کہ آدم علیہ السلام فرمایا کہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے جیسے ہی وہ پھل کھایا تو دو نقصانات سامنے آئے۔ پہلا، جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ پھل کھایا تو فرمایا کہ جنت کا جو لباس تھا وہ اتار دیا گیا۔ آج بھی دنیا میں یہی معاملہ ہے
کہ جو آدمی شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے ٹوپی اتر جاتی ہے, عمامہ اتر جاتا ہے, عورتوں کے پردے اتر جاتے ہیں, چادریں اتر جاتی ہیں, حتیٰ کہ بعضوں کو اتنا بہکاتا ہے کہ سر سے دوپٹہ تک اٹھا جاتا ہے. تو آج جتنی بھی معاشرے میں عیاشی, فحاشی, عریانی پھیلی ہے اور جتنی بھی بے پردگی عام ہے, یہ اسی شیطان ملعون کے چکروں میں پڑھ کر عام ہوئی ہے. دوسرا کیا نقصان ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی جنت کی وہ واپس لے لی. اسی طرح جو انسان اس دنیا میں شیطان کے چکروں میں پڑ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنی دی ہوئی نعمتوں کو اس سے چھین لیتا ہے. اب دو صورتیں ہیں, ایک تو وہ نعمت براہ راست چھین لی جاتی ہے کہ براہ راست کوئی نقصان ہو جاتا ہے, دوسرا وہ نعمت تو باقی رہتی ہے لیکن وہ نعمت اس کے فائدے کے لیے نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ اس نعمت میں سے برکت کو ختم فرما دیتے ہیں اور پھر یہ انسان ساری زندگی ندامت کے اندر زندگی گزارتا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے اسے 4 طرح کی ندامت ہوتی ہے. بات کو سمجھیے گا, 4 طرح کی ندامت ہر انسان کو ہوتی ہے. ایک ندامت وہ ہوتی ہے جو صرف سارا دن رہتی ہے, ایک ندامت وہ ہے جو سارا سال رہتی ہے, ایک ندامت وہ ہے جو موت تک یعنی کہ زندگی میں رہتی ہے, اور ایک ندامت وہ ہے جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ انسان کو رہتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی صبح کام پہ جانے کے لیے نکلا, گھر میں کوئی بات ہو گئی, بیوی سے جھگڑا ہو گیا. اب یہ گھر سے جھگڑ کے نکل تو جاتا ہے لیکن فطرت انسانی ہے کہ سارا دن نادم اور شرمندہ رہتا ہے کہ یار بیچاری صبح فجر سے اٹھی ہوئی تھی, بچوں کو اسکول بھیجا, ناشتہ کروایا, سب کام کیے, تھوڑی بہت میں صبر کر لیتا, کیوں میں نے اس بیچاری سے جھگڑا کیا. چنانچہ بیوی سے جب انسان جھگڑ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سارا دن اس کو اس بات پر ندامت رہتی ہے کہ مجھے جھگڑنا نہیں چاہیے تھا. اسی طرح ایک آدمی جب اپنے وقت پر فصل نہیں بوتا ہے, فصل بونے کا وقت آ گیا, آم کا سیزن آ گیا یا کنو کا سیزن آ گیا, یا فرمایا کہ اسی طرح جو ہے وہ گندم کا سیزن آ گیا, گنے کا سیزن آ گیا, اب اس نے وہ فصل نہیں بوئی, وہ سیزن چلا گیا تو پورا سال اس کو اس بات پر افسوس رہتا ہے. بسا اوقات ایک آدمی ناموافق رشتہ کر لیتا ہے, کوئی مرد کسی عورت سے جوڑ نہیں بیٹھتا, وہ ناموافق رشتے جو ہے زور زبردستی کروا دیے جاتے ہیں. اب انسان ساری زندگی اس رشتے پر نادم اور شرمندہ رہتا ہے کہ یہ رشتہ نہ کرتا تو بہتر تھا. لیکن ایک ندامت ایسی ہے میرے دوستوں کہ جب انسان اس دنیا کے اندر اپنی نفسانی خواہشات میں لگ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیتا ہے اور اپنی فرمایا خواہشات ہی کے اندر زندگی گزار کر جاتا ہے, تو جیسے ہی یہ قبر میں جاتا ہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی اس کی شروع ہوتی ہے تو وہاں اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے کہ کاش کی دنیا کی تھوڑی سی زندگی 30, 40, 50, 60, 70 سال کی زندگی میں اللہ کے نام کر کے آ جاتا تو اللہ یہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میری بہتر بنا لیتے. اس لیے میرے محترم عزیزو, دوستو اور بزرگوں, شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. عجیب عجیب طریقے سے انسانوں کو دھوکے دیتا ہے. آج کے ہمارے بیان کا عنوان بھی یہی ہے, عجیب طریقے سے. ایک آدمی سخی ہے, خوب مال لٹاتا ہے, شیطان اس کو یہ نہیں کہتا کہ یار تو مال نہ لٹا, تو کیوں غریبوں کی مدد نہ, شیطان اس کو کہتا ہے یار پیسہ تو تیرے ہاتھ کی میل ہے, چنانچہ اس بات میں ڈال کر اس کو اسراف میں لگا دیتا ہے, اس سے فضول خرچیاں کروا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مال تیرے پاس کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, میرے نام پہ تو خوب لگا, لیکن جب فضول خرچی کرے گا تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین, میں فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین, یہ جو فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ شیطان کے فرمایا کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مال خرچ کر میرے نام پر, لیکن جب تو اس مال کو فضولیات پہ لگائے گا تو یہ تیری پکڑ کا سبب بن جائے گا. اس طرح ایک آدمی ہے مال کے خرچ کرنے میں محتاط ہے, ذرا ہاتھ کو کھینچ کے رکھتا ہے, مال خرچ نہیں کرتا. شیطان اسے کہتا ہے بس تو بالکل ٹھیک جا رہا ہے, ارے یہ مال تو نے اپنی اولاد کے لیے کمایا ہے, کوئی غیروں کے لیے کمایا, یہ تو بھیک منگے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں مانگنے کے لیے, تو ذرا اپنے ہاتھ کو ٹائٹ رکھ. تو شیطان اس کو جو ہے فرمایا کہ بخل کے اندر ڈال دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نہ اسراف یعنی فضول خرچی کو پسند کرتے ہیں نہ بخل کو, تو وہاں زیادہ خرچ کرنے والے کو بھی بہکایا, یہاں کم خرچ کرنے والے کو بہکایا. اب آ گیا نیک آدمی کے پاس, نماز, روزہ, صلاۃ اور تہجد اور تسبیحات کا پابند آدمی ہے. شیطان اسے تکبر میں ڈالتا ہے, عجب میں ڈالتا ہے کہ دیکھ تو کیسی نمازیں پڑھتا ہے, یار یہ تیری قریب کی دکان والا تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا, یہ بھی کوئی مسلمان ہے. یہ دیکھ تیرا عزیز ہے نماز ہی نہیں پڑھتا, مسجد کو نہیں دیکھتا, یہ بھی کوئی مسلمان ہے. تیرا اللہ کے دربار میں بہت بڑا رتبہ ہے. بس وہ عجب اور تکبر کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا اور بے نمازیوں کو چھوٹا, گناہگاروں کو چھوٹا سمجھنا شروع کرتا ہے, اور یہی عمل اس کی پکڑ کا باعث بن جاتا ہے. ایک چھوٹا سا قصہ عرض کرتا ہوں. کہتے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, بہت گناہگار تھا. ایک مرتبہ راستے سے چل رہا تھا, ایک اللہ والے کو دیکھا, اسے جانتا تھا. دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یار یہ اللہ والا ہے, تھوڑی دیر میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے, تھوڑی دیر جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں, یار یہ تھوڑا سا لمحہ اللہ تعالیٰ اچھائی میں گزار دے گا. چنانچہ اس نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جو گناہوں میں مبتلا تھا تھوڑی دیر بھلایا اور جا کر اللہ والے کے پاس بیٹھ گیا.
اب جو اللہ والے نے دیکھا تو ذکر و اذکار میں لگا تھا کہ یہ میرے پاس شرابی کبابی جواری آگے بیٹھ گیا، اس نے اس کو حقارت سے دیکھا، کہا تو یہاں؟ کہا تیری صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، تو نیک آدمی ہے، تیری برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ اور کہا چھوڑ تیری نحوست کہیں مجھ پر نہ پڑ جائے گناہوں کے۔ چنانچہ وہ اللہ والا ایسا تھا، روایت میں آتا ہے کہ وہ جہاں چلتا بادل کا سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا، ایسا اللہ والا آدمی تھا۔ جب اس نے اس کو دھتکارا گناہگار سمجھ کے، خطاکار سمجھ کے، اب وہ اللہ والا بھی اٹھا اور یہ گناہگار بھی اٹھا۔ میرے محترم عزیزوں، اس زمین اور آسمان نے وہ دن دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا اللہ والے کو چھوڑ کے گناہگار کے سر پہ چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس نے عجب اور تکبری جو اپنے دل کے اندر پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو فرمایا اس کی ساری عبادتیں ختم، اور اس نے چند لمحے نیک لوگوں میں بیٹھنے کی جو نیت کی تھی کہ مجھے بھی نیکی کی توفیق مل جائے، اس نیت پر اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے سب گناہ ختم، اور آج سے یہ بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ سایہ کر کے چلا کرے گا۔ تو بسا اوقات شیطان عجب اور تکبری میں ڈال دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ہر عبادت کے بعد اللہ سے استغفار کر لیا کرو، ہر عبادت کے بعد اللہ سے استغفار کر لیا کرو کہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف کر دیں۔ اور جو آدمی گناہگار ہوتا ہے شیطان اسے بھی نہیں بخشتا، یعنی ظالم کے گناہ کر لیا چھوڑ دینا، اب اس کے آ کر کہتا ہے یار کتنے گناہ کیے ہیں، تو گیا کام سے، تیری کوئی معافی کا امکان نہیں۔ چنانچہ اس کو اللہ کی ذات سے ایسا نا امید کر دیتا ہے کہ پھر وہ آدمی سرکش اتنا بن جاتا ہے کہ کہتا ہے یار چل اتنے کیے، جہنم میں ہی تو جانا ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، ہم نے ابھی تک اس جگہ کا اندازہ نہیں لگایا۔ کہتے ہیں قیامت کے دن جب جہنم کو اللہ تبارک و تعالی میدان حشر کے اندر لے کر آئے گا تو جہنم کو 70 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، اور جہنم گناہگاروں کی طرف اور فرمایا توبہ کے بغیر دنیا سے آنے والوں کی طرف یوں لپکے گی جیسا کہ فرمایا کہ کوئی درندہ جو ہے وہ اپنے شکار کی طرف لپکتا ہے، لیکن فرشتے اس کو روک کر رکھیں گے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، اور یہ جہنم اللہ تعالیٰ سے کہے گی اجازت دے اسی مجمع میں سے ایک ایک کو چن کر میں فرمایا تیرے نافرمانوں کو اپنے اندر لپیٹ کر لینے والی بن جاؤں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، شیطان کے اپنے دھوکے ہوتے ہیں۔ فرمایا خرچ کرنے والے کو دھوکہ دے گا اسراف میں لگا کے، اور فرمایا جو محتاط ہے اس کو دھوکہ دے گا، اس کو بخل میں لگا کے، نیک آدمی کو تکبر میں ڈالے گا، اور گناہگار آدمی کو نا امیدی میں ڈال دے گا، اور یہ سارے کے سارے دھوکے انسان کی فرمایا ناکامی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے تمام انسانوں کو فرما دیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے تم دشمن سمجھ کر ہی زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔